السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں رب تعالیٰ جل شانہ کے لیے ہیں، جس نے ہمیں پیدا کیا، جو ہماری تمام ضرورتوں کو پورا فرما رہے ہیں۔ ہماری ہدایت کے سامان کے لیے اللہ رب العزت نے 1,24,000 کے قریب پیغمبر بھیجے اور اپنے محبوب مکرم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے آخر میں بھیجا اور اپنا دین اور اپنی رحمت کو مکمل کر دیا۔ لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں درود و سلام علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے کہ ہم صابرین اور شاکرین کی جماعت میں کیسے داخل ہو سکتے ہیں۔ صبر کرنے والے اور شکر کرنے والے دو ایسے طبقے ہیں جن سے رب تعالی جل شانہ بہت راضی ہوتے ہیں، اور ان کے بہت سے فضائل قرآن پاک میں اور احادیث نبویہ میں آئے ہیں۔ لیکن یہ بات کہ صابرین اور شاکرین کی جماعت میں کیسے شامل ہو سکتے ہیں، اس کے لیے ترمذی شریف حدیث نمبر 2512 میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الانبیاء والمرسلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جس شخص میں دو عادتیں ہوں اللہ تعالی جل شانہ اس کو شاکرین اور صابرین کی جماعت میں شمار کرتے ہیں، اور جس میں یہ دو عادتیں نہ پائی جائیں تو اللہ تعالی جل شانہ اس کو شکر اور صبر کرنے والوں میں نہیں لکھتے۔ جو شخص دین میں اپنے سے بہتر کو دیکھے اور اس کی پیروی کرے، اور دنیا کے بارے میں اپنے سے کم درجہ کے لوگوں کو دیکھے اور اس پر اللہ تعالی جل شانہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ تعالی جل شانہ نے محض اپنے فضل و کرم سے اس کو ان لوگوں سے بہتر حالت میں رکھا ہے، تو اللہ تعالی جل شانہ اس کو صبر اور شکر کرنے والوں میں لکھ دیتے ہیں۔ اور جو شخص دین کے بارے میں اپنے سے کمتر لوگوں کو دیکھے اور دنیا کے بارے میں اپنے سے اونچے لوگوں کو دیکھے اور دنیا کے کم ملنے پر افسوس کرے، تو اللہ تعالی جل شانہ نہ اس کو صبر کرنے والوں میں شمار فرمائیں گے، نہ شکر گزاروں میں شمار فرمائیں گے۔ اتنی اہم اور آسان ترتیب بتا دی کہ انسان کیسے صبر کرنے والوں میں اور شکر کرنے والوں میں شمار ہو سکتا ہے۔ دراصل ہماری عادت اس کے بالکل برعکس ہے کہ ہم جب کسی دنیا والوں کو دیکھتے ہیں تو للچائی ہوئی نظریں ہماری اٹھتی ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ کاش ہمیں بھی یہ مل جاتا، اور جب ہم کسی دیندار کو دیکھتے ہیں تو پھر ہمارا رویہ یہ ہوتا ہے کہ اتنی مشقت اٹھانے کی کیا ضرورت ہے، بس فرض اعمال پورے ہونے چاہیے۔ دراصل یہ صرف ہمارا ہی نہیں بلکہ انسان کی فطرت میں کچھ ایسا ہی ہے۔ ایک قصہ اس جگہ یاد آ گیا کہ جب قارون نے اپنے پورے خزانوں کی نمائش کی اور لوگوں کو بلا کے دکھایا کہ دیکھو میرے پاس کیا کیا چیزیں ہیں، تو ہر انسان للچائی ہوئی نظروں سے دیکھ رہا تھا اور یہ سوچ رہا تھا کہ کیسا خوش بخت انسان ہے، اس کے پاس اتنی زیادہ چیزیں۔ وہ اسی غم میں مرے جا رہے تھے کہ ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں۔ جب وہ اللہ رب العزت کی پکڑ میں آیا اور اپنے تمام خزانوں سمیت زمین میں دھنسنا شروع ہو گیا، تو پھر وہی لوگ جو کل اس کی تعریفوں میں مرے جا رہے تھے، اس کی چیزوں کو عنایات الہیہ سمجھ کے اس پہ رشک کر رہے تھے، بلکہ نہ صرف رشک کر رہے تھے بلکہ اس کو بہت اونچے درجے کا سمجھ رہے تھے، آج جب اسے زمین میں اپنے خزانوں سمیت اور اپنی چیزوں سمیت غرق ہوتے ہوئے دیکھا، فوراً ان کی سوچ بدل گئی اور کہنے لگے، اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں ایسی چیزیں نہیں دی جس سے ہماری پکڑ ہو۔ یہ قصہ دراصل قرآن پاک میں لانے کا اور احادیث نبویہ میں اس کی تفصیلات بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ امت سمجھ جائے کہ دنیا کی چیزیں زیادہ مل جانا رب تعالی جل شانہ کی طرف سے عنایات نہیں بلکہ امتحان ہے کہ وہ اتنی ساری چیزوں کے ساتھ بھی رب تعالی جل شانہ کی فرمان برداری کرتا ہے یا نافرمانی پہ اتر آتا ہے۔
اور چیزوں کا کم ملنا اور کم درجے پر انسان کا دنیاوی لحاظ سے رہنا کوئی رب تعالیٰ جل شانہ کی ناراضگی کا پیش خیمہ نہیں ہے، نہ رب تعالیٰ جل شانہ کی ناراضگی کی علامت اور پہچان ہے، بلکہ یہ تو اس انسان کا امتحان ہے کہ کیا وہ رب کی تقسیم پر راضی ہے۔ رب تعالیٰ جل شانہ نے جو اسے دیا وہ رب تعالیٰ جل شانہ پر ان حالات میں راضی ہے، ان حالات میں بھی خوش ہے۔ اگر جیسے بھی حالات ہوں، انسان کو دنیا کی زیادہ چیزیں ملیں یا کم ملیں یا بالکل کم تر ملیں یا بالکل ہی نہ ملے، جس حال میں بھی رب تعالیٰ جل شانہ نے رکھا ہے یہ انسان کا امتحان ہے۔ اس حال میں رب تعالیٰ جل شانہ کو یاد رکھنا، رب تعالیٰ جل شانہ کی احکامات کی پیروی کرنا اور رب تعالیٰ جل شانہ کا ہر حال میں شکر بجا لانا انسان کی اعلیٰ درجے پر ہونے کی دلیل ہے، اور ناشکری کرنا، نافرمانیوں پہ اتر آنا، رب تعالیٰ کی شکوہ شکایات شروع کر دینا یہ انسان کی کم بختی کی نشانی ہے اور اللہ رب العزت کی پکڑ میں آ جانے کا ذریعہ اور سبب ہے۔ گزارش ہے کہ ان باتوں کو اپنے دوست احباب عزیز و اقارب تک پہنچائیں، ان کو بھی یہ بات سمجھنے اور سمجھانے پر تیار کریں کہ چیزوں کا زیادہ مل جانا یہ کوئی اللہ رب العزت کی راضی ہونے اور اللہ کے قرب کا ذریعہ اور سبب نہیں، اور چیزوں کے کم ہونا رب تعالیٰ جل شانہ کی پکڑ کا کوئی ذریعہ اور سبب نہیں، بلکہ یہ تو دونوں حالتیں رب تعالیٰ جل شانہ کی طرف سے آزمائش ہیں۔ رب تعالیٰ جل شانہ فرماتے ہیں کہ کیا ہم اہل ایمان کو جنت یوں ہی دے دیں گے، ان کو آزمائیں گے نہیں، کبھی مال میں کمی سے، کبھی اولاد میں کمی سے، کبھی دوسرے ایسے ہی حالات میں انہیں آزمائیں گے۔ تو اس حدیث پاک میں کتنا آسان نسخہ بتا دیا کہ دین کے معاملات میں ہم اپنے سے اوپر کے درجے کے لوگوں کو دیکھیں، ان کی اتباع کریں اور ان کی پیروی کریں، ان کے پیچھے پیچھے چلیں اور چلتے چلتے ان کی طرح نیکیوں میں آگے بڑھتے چلے جائیں، اور دنیا کے معاملے میں اپنے سے کم تر لوگوں کو دیکھیں۔ دنیا میں ہم جس حال میں بھی ہیں، ہم سے نیچے کے حالات میں بہت سارے لوگ ہیں، ان کو دیکھیں اور رب تعالیٰ جل شانہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ رب العزت نے بہت سے لوگوں سے بہتر بنایا ہے۔ اگر یہ ہم کام کر لیں گے تو رب تعالیٰ جل شانہ صابرین اور شاکرین میں ہمیں شمار فرما لیں گے۔ اللہ رب العزت مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔